نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مصطلح الحدیث کے 18ویں سبق میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے المحکم و مختلف الحدیث، کہ خبر محکم اور مختلف الحدیث، اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر محمود طحان نے اس مبحث کا نام رکھا ہے المبحث الثانی، تقسیم الخبر المقبول، تقسیم الخبر المقبول الی معمول بہ و غیر معمول بہ، کہ خبر مقبول کی تقسیم معمول بہ اور غیر معمول بہ کی طرف، کہ جو خبر مقبول ہے اس کی دو قسمیں ہیں، معمول بہ اور غیر معمول بہ۔ اور اس سے پھر جو ہے علوم حدیث کی انواع نکلتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ المحکم و مختلف الحدیث، یہ ایک نوع ہے جس میں المحکم ہے اور مختلف الحدیث ہے۔ دوسری نوع ہے الناسخ والمنسوخ۔ تو اسی لحاظ سے ہم المحکم اور مختلف الحدیث کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف ہے، تعریف المحکم، محکم کی تعریف تو لغتاً ہے ہوا اسم مفعول، یہ اسم مفعول ہے، من احکم یحکم سے، بمعنی اتقن، اتقن معنی مضبوط، تو یہ مضبوط کے معنی میں، تو یہ اس احکم یحکم سے اس میں مفعول ہے۔ اور اصطلاحی تعریف هو الحدیث المقبول الذي سلم من معارضۃ مثلہ، وہ حدیث مقبول جو اپنی مثل کے معارضہ سے محفوظ ہو، یعنی ایسی خبر مقبول جو اپنی مثل کے، اپنی جیسی حدیث کے معارض آنے سے محفوظ ہو، تو اس کو محکم کہتے ہیں، یعنی اس کی معارض کوئی حدیث نہ ہو۔ وَأَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور اکثر جو احادیث ہیں، ذخیرہ احادیث میں جو اکثر روایات ہیں اسی نوع سے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُتَعَارِضَةُ، اور جو احادیث متعارضہ ہیں، یعنی ایسی احادیث جن کی معارض اور احادیث ہیں، فَهِيَ قَلِيلَةٌ، یہ کم ہیں، قلیل ہیں، بالنسبت لمجموع الاحادیث، مجموع احادیث کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس لحاظ سے دیکھیں تو معارض احادیث بہت کم ہیں۔ تو محکم احادیث یہ نسبتاً بہت زیادہ ہیں اور معارض احادیث کم ہیں۔ تو اس تعریف سے معلوم ہوا محکم حدیث وہ خبر مقبول ہے جو اپنی مثل کے تعارض سے محفوظ ہو، یعنی اس کے معارض اس کی مثل حدیث نہ ہو۔ اب ہے مختلف الحدیث، اس کی تعریف تو لغتاً ہے ہوا اسم فاعل من الاختلاف، یہ اختلاف مصدر سے اسم فاعل ہے، ضد الاتفاق، اتفاق کی ضد ہے۔ ومعنی مختلف فی الحدیث، اور مختلف الحدیث کا معنی یوں ہوگا ای الاحادیث التی تصلنا، وہ حدیث جو ہم تک پہنچی، ویخالف بعضها بعضا، اور بعض کی مخالف ہوں، فی المعنی، معنی میں، اے یتضادان فی المعنی، کہ معنی میں متضاد ہوں، ایسی حدیث جو ہم تک پہنچی اور ایک دوسرے کے معارض ہوں، ایک دوسرے کے مخالف ہوں، معنی میں متضاد ہوں۔ اصطلاحاً اس کی تعریف کیا ہے؟ هو الحدیث المقبول،
وہ حدیث مقبول ہے المعارض بمثل، جو اپنی مثل کے معارض ہو، کہ اس کی مثل جو حدیث ہے اس کے معارض آ رہی ہے، اس کے خلاف آ رہی ہے، بے مثل ہی ما امکان الجمع بینہما، کہ ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، کہ وہ حدیث جس کی معارض حدیث اس کی مثل آ رہی ہو لیکن ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنا ممکن ہو، تو وہ حدیث مختلف الحدیث کہلاتی ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے فاضل مصنف لکھتے ہیں اے هو الحدیث الصحیح، یہ حدیث صحیح ہے، او الحسن یا حسن ہے، الذی یجیء حدیث آخر مثلہ فی المرتبۃ والقوۃ، کہ جس کی مثل ایک اور حدیث آ جائے جو مرتبہ اور قوت میں اس کی مثل ہو، وینقضہ فی المعنی ظاہرا، اور ظاہراً اس کے معنی کی نقیض ہو، یعنی اس کے مخالف ہو، وَيُمْكِنُ لِأُولِي الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ، اور اہل علم اور مضبوط فہم، اہل فہم کے لیے ممکن ہو ان یجمعوا بین مدلولیہما، کہ ان کے مدلولات کو جمع کر سکیں، بشکل مقبول، شکل مقبول قابل قبول شکل میں ان کو جمع کرنا ممکن ہو۔ تو مختلف الحدیث وہ حدیث ہے کہ جس کی معارض دوسری حدیث ہو، اس کی مثل ہو، ہم مرتبہ ہو، قوت میں بھی برابر ہو لیکن ہو مخالف، اور اہل علم کے لیے ممکن ہو ان دونوں کو جمع کرنا، ان کے مدلول کو جمع کرنا اس صورت میں ممکن ہو کہ وہ قابل قبول صورت ہو۔ نمبر 3 ہے مثال المختلف، ذخیرہ حدیث میں سے مختلف حدیث کی ایک مثال ہے، حدیث ہے لا عدوى ولا طیرۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے لا عدوى ولا طیرۃ، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ ادوا، کوئی ادوا نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیرۃ، اور کوئی جو ہے یہ بدفعلی نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، یہ ایک حدیث ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اور کوئی یہ بدفعلی نہیں ہے، اور دوسری حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے فر من المجذوم، مجذوم سے بھاگو، جذام کا جو مریض ہے اس سے بھاگو، فرارک من الاسد، جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں، تو جس طرح بندہ شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے اس طرح اس مجذوم سے بھی دور رہو، اس طرح بھاگو۔ تو یہ احادیث ظاہراً جو ہیں مخالف نظر آ رہی ہیں۔ پہلی حدیث کا مدلول یہ ہے کہ متعدی بیماری نہیں ہوتی، اور دوسری یہ ہے کہ مجذوم سے دوڑو، اس سے دوڑ لگاؤ کہ کہیں آپ کو بیماری نہ لگ جائے، یہ اس کا ظاہر بتا رہا ہے۔ فہذان حدیثان صحیحان، یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، ظاہرہما التعارض، ان کا ظاہر میں تعارض ہے، یہ ظاہراً ایک دوسرے کی مخالف نظر آ رہی ہے۔ لأن الاول ینفی العدوى، کہ پہلی حدیث ادوا کی یعنی متعدی ہونے کی نفی کر رہی ہے، والثانی یثبتها، اور دوسری حدیث فر من المجذوم یہ ادوا کو ثابت کر رہی ہے۔ وقد جمع العلماء بینہما، علماء نے ان حدیث کو جمع کیا ہے، ووفقوا بین معناہما علی وجوہ متعددۃ، اور متعدد وجوہ پر ان کے درمیان موافقت پیدا کی ہے، ان کے درمیان جو ہے ان کو ملایا ہے، جمع کیا ہے۔ تو فاضل مصنف کہتے ہیں میں ایک وہ لکھوں گا جو حافظ ابن حجر نے ان کے درمیان موافقت پیدا کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کیفیت الجمع، ان حدیث کو جمع کرنے کی کیفیت، وکیفیت الجمع بین ہذین الحدیثین، ان دو احادیث کو جمع کرنے کی کیفیت یوں ہے ان یقال، یہ کہا جائے ان العدوى منفیۃ،
ادوا منفیہ ہے، ادوا کی نفی ہے، وغیر ثابتۃ اور یہ غیر ثابت ہے، بدلیل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دلیل، یہ فرمان جو ہے دلیل ہے اس پر، لا یعدی شیء شیئا، کوئی شے دوسری شے کو نہیں، یہ متعدی نہیں ہوتی۔ وقولہ لمن عارضہ بان البعیر الاجرب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس شخص سے تھا جس نے کہا کہ جو بان البعیر الاجرب یکون بین الابل الصحیح فیخالطها، کہ ایک خارج زدہ اونٹ جب صحیح اونٹوں کے درمیان ہوتا ہے تو ان کو بھی خارج زدہ کر دیتا ہے، ان میں مختلط ہو کر، خلط ملط ہو کر، فتجربا، تو وہ بھی جو ہے خارج زدہ ہو جاتا ہے۔ فمن اعد الاول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ان خارج زدہ اونٹوں کو، تو اس پہلے خارج زدہ نے جو ہے بیماری لگائی ہے، متعدی ہوئی ہے، تو پہلے کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ فمن اعد الاول، پہلے کو بیماری کہاں سے متعدی ہوئی تھی؟ یعنی ان اللہ تعالی ابتدا ذالک المرض، کہ اللہ تعالی ہے جس نے اس مرض کی ابتدا کی ہے، فی الثانی، دوسرے میں بھی، جس طرح پہلے میں بھی اللہ تعالی نے ابتدان بیماری پیدا کی، تو دوسرے میں بھی اللہ تعالی نے ہی، یہ اللہ تعالی کی مشیت سے ہی ہے، کما ابتدأ فی الاول، جیسا کہ پہلے میں فرمائی۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ، اب جو دوسری حدیث ہے فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ، مجذوم سے بھاگنے کا جو حکم ہے، فَمِن باب سد الذرائع، یہ سد الذرائع کے باب سے ہے، ذرائع کو روکنے، کہ جو کسی کام میں ڈالنے والے ذرائع ہوتے ہیں ان کو روکنا مقصود ہے۔ اللہ یتفق للشخص الذی یخالط ذلک المجذوم، کہ ایک شخص جو ہے اس مجذوم کے ساتھ مختلط ہوتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو ملتا ہے، حصول شیء لہ من ذلک المرض، اس کو بھی یہی مرض لگ جاتا ہے، بتقدیر اللہ تعالی، اللہ کی تقدیر سے، یعنی وہ مختلط ہوا، ملا جلا اس شخص کے ساتھ، اللہ کی تقدیر سے اس کو بھی مرض لگ گیا۔ ابتداء بالادوا المنفیہ، حالانکہ ادوا تو منفیہ ہے، اس کی تو نفی کی گئی ہے، تو یہ بندہ گمان کر لے گا کہیں ان ذالک کان بسبب مخالفت لہ، تو یہ اس کی مخالفت کی وجہ سے ہے، فیعتقد صحت الادوا، تو وہ ادوا کی جو ہے نا صحت کا گمان کا اعتقاد کر لے گا کہ نہیں یہ حدیث غلط ہے، میں اس بندے کے ساتھ ملا ہوں، مجھے یہ مرض لگ گیا ہے، تو اس لیے پہلی حدیث جو ہے نا لا عدوا یہ غلط ہے، تو اس کا کہیں اعتقاد نہ کر بیٹھے، تو یہ باب سد الذرائع ہے کہ کہیں حدیث سے بیزار نہ ہو جائے، اس لیے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس سے دور رہے۔ فَيَقَعُ فِي الْإِثْمِ، وہ گناہ میں پڑ جائے گا، فَأُمِرَ بِتَجَنُّبِ الْمَجْذُومِ، تو اس لیے مجذوم سے بچنے کا حکم دیا گیا، دفعاً للوقوع فی ھذا الاعتقاد، اس روکنے کے لیے کہ کہیں وہ اس اعتقاد میں نہ پڑ جائے، الذی یسبب الوقوع فی الاسم، جو گناہ میں پڑنے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کے یہ اعتقاد بچانے کے لیے، اس کے عقیدے کی حفاظت کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اس سے دور رہے، کہ کہیں اللہ کی تقدیر سے اس کو بھی وہ بیماری نہ لگ جائے، اور پھر وہ یہ نہ اعتقاد کر لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت جمع ہے، پہلی حدیث بھی صحیح ہے، دوسری حدیث بھی صحیح ہے، ان کو جمع کرنا ممکن ہے۔ اب ہے جی یہاں پر کہ ماذا یجب علی من وجد حدیثین متعارضین مقبولین، کہ ایک شخص جب دو حدیثیں متعارض پاتا ہے اور دونوں مقبول حدیث ہیں، تو اب کیا کرے؟ دو حدیثیں مقبول ہیں اور ایک دوسرے کی معارض ہیں، مخالف ہیں، تو اب کیا کرے؟ علیہ ان یتبع المراحل الآتیہ،
کہ وہ آنے والے مراحل پر چلے، یہ اختیار کرے۔ سب سے پہلا مرحلہ اذا امکن الجمع بینہما، سب سے پہلے تو دیکھے کہ کیا ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، کسی طریقے سے ان کے درمیان موافقت جو ہے ممکن ہے۔ تعین الجمع ووجب العمل بہما، اگر جمع کرنا ممکن ہے تو دونوں پر عمل واجب ہوگا۔ نمبر 2 اذا لم یمکن الجمع، جب جمع ممکن نہ ہو، ان کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، بوجہ من الوجوہ، کسی وجہ سے، وہ کون سی وجوہ ہیں؟ فإن علم احدہما ناسخا، معلوم ہو گیا کہ ان میں سے ایک ناسخ ہے، قدمناہ وعملنا بہ، تو ہم اس کو مقدم کریں گے ناسخ حدیث کو، اور وترکنا المنسوخ، اور منسوخ حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ دو حدیثیں دیکھیں گے کہ ان میں سے اگر ایک ناسخ ہے دوسری منسوخ ہے تو ناسخ پر عمل کریں گے اور منسوخ کو چھوڑ دیں گے۔ نمبر 2 وَإِن لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ، اگر یہ چیز بھی معلوم نہیں ہوتی ناسخ و منسوخ، رجحنا احدہما علی الآخر، ہم ایک کو دوسری پر ترجیح دیں گے، بوجہ من وجوہ الترجیح، وجوہ ترجیح میں سے کسی، اگر وجوہ ترجیح پائی جا رہی ہیں تو ایک کو دوسری پر ترجیح دیں گے۔ التی تبلغ 50 وجہا، یہ جو وجوہ ترجیح ہیں یہ 50 کے قریب ہیں، او اکثر یا اس سے زائد۔ ثم عملنا بالراجح، پھر ہم حدیث راجح پر عمل کریں گے۔ نمبر 3 وَإِن لَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، اگر ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح بھی نہیں دے سکتے، جمع کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور ناسخ منسوخ کا علم بھی نہیں ہے، اور وجوہ ترجیح بھی نہیں ہے، یہ صورت نادر ہی ہوتی ہے۔ توقفنا عن العمل بہما، تو ہم ان دونوں پر عمل سے توقف اختیار کریں گے، ہم دونوں پر عمل نہیں کریں گے، توقف اختیار کریں گے، رک جائیں گے۔ حتی یظہر لنا مرجح، یہاں تک کہ کوئی وجہ ترجیح ظاہر ہو جائے، کوئی مرجح ظاہر ہو جائے تاکہ ہم دونوں پر عمل کر سکیں۔ اہمیتہ ومن یکمل لہ، اس علم کی کیا اہمیت ہے؟ ھذا الفن من اہم علوم الحدیث، یہ علوم حدیث کا ایک اہم علم ہے۔ اذ یضطر الی معرفتہ جمیع العلماء، کہ اس کی معرفت کے لیے تمام علماء مجبور ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو علم ہو، اس حدیث کو آپس میں جمع کرنے کا، محکم حدیث کا علم ہو، مختلف حدیث کا علم ہو، ان کے درمیان وجوہ ترجیح کا علم ہو۔ وَإِنَّمَا يَكْمُلُ لَهُ وَيَمْهُرُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، اور اس میں ماہر وہی علماء ہیں جو ائمہ ہیں اور حدیث و فقہ دونوں کا علم رکھتے ہیں۔ والاصولیون الغواصون علی المعانی الدقیقہ، جو معانی دقیقہ پر جو معرفت رکھتے ہوں وہ اصولی، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ ہؤلاء هم الذین لا یشکل علیہم منہ الا النادر، یہ وہ اصحاب ہیں جن کے لیے یہ امر مشکل نہیں ہے مگر نادر، مگر کم ہی حدیث ہیں جہاں ان کے لیے ممکن نہیں ہے ان کو جمع کرنا یا وجوہ ترجیح جاننا۔ وتعارض الادلہ قد شغل العلماء، اور تعارض الادلہ، اس دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے اس نے علماء کو تھکا دیا ہے۔ وفیہ ظہرت موہبتہم ودقت فہمہم وحسن اختیارہم، اس سے علماء کی جو ہے نا دقت فہم اور حسن اختیار بھی ظاہر ہوتا ہے کہ علماء کس طریقے سے ان کو آپس میں جمع کرتے ہیں۔ کما ذلت فی اقدام من خاض غمارہ من بعد المتطفلین علی مواعظ العلماء، کہ بعد جو متطفلین ہیں، جو بچے ہیں ابھی، جو اس علم میں نئے نئے ہیں، علماء کے راستے پر چلتے ہوئے اس میں انہوں نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں کہ ان کو جمع نہیں کر پائے، تو یہ وہ علم ہے، اس وہ فن ہے جو ماہر علماء ائمہ جو حدیث فقہ اور اصول کا علم رکھتے ہیں، معانی دقیقہ کی معرفت رکھتے ہیں، وہی احادیث کوئی وجوہ ترجیح جان سکتے ہیں، وہی ان کو جمع کر سکتے ہیں۔
اب ہے آخری پوائنٹ، اشہر المصنفات فیہ، حدیث محکم اور مختلف فی الحدیث میں جو مشہور مصنفات ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو ایک ہے اختلاف الحدیث، امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے، وہو اول من تکلم وصنف فیہ، آپ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اس فن میں کلام کیا اور تصنیف کی، اختلاف الحدیث۔ دوسری ہے تعویل مختلف الحدیث، مختلف الحدیث کی تعویل، یعنی یہ ابن قتیبہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، عبداللہ بن مسلم ان کا نام ہے، تعویل مختلف الحدیث۔ تیسری ہے مشکل الآثار، مشہور حنفی امام طحاوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، ابو جعفر احمد بن سلامہ، آپ جو ہیں ائمہ ست یعنی کتب ست کے جو مؤلفین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ کے دور کے بزرگ ہیں، ابو جعفر الطحاوی، ان کی یہ کتاب ہے مشکل الآثار۔ تو آج کا ہمارا سبق تھا خبر محکم اور مختلف الحدیث کے بارے میں۔ خبر محکم وہ ہے جو ہر قسم کے معارضہ سے محفوظ ہے، جس کے معارض کوئی حدیث نہیں ہے، اور ذخیرہ احادیث میں نسبتاً یہ حدیث زیادہ ہیں محکم۔ اور دوسری ہے مختلف الحدیث، جن کے معارض دوسری احادیث ہیں، تو ذخیرہ احادیث میں نسبتاً یہ بہت کم ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے مختلف الحدیث، اگر ان کے میں جمع ممکن ہے تو جمع کریں گے، اگر جمع ممکن نہیں ہے ناسخ منسوخ جانیں گے، اگر جو ناسخ ہے اس پر عمل ہوگا، منسوخ پر عمل نہیں ہوگا، وجوہ ترجیح جانیں گے، جو حدیث راجح ہوگی اس پر عمل ہوگا، جو مرجوح ہوگی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اگر وجوہ ترجیح بھی معلوم نہیں ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو توقف اختیار کریں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہم اس سلسلہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔